عزیزو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا دم سب بھرتے ہیں ہم مسلمان دم بھرتا ہے کہ آقا سے محبت ہے، میں عاشق رسول ہوں۔ لیکن اگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت دیکھی جائے کہ انسان کے وجود پر کتنا ہے، تو کم لوگ ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل سیرت ان کے اندر موجود ہو، کم لوگ ہیں۔ اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آٹے میں نمک کے برابر، اس سے بھی کم۔ کتنی بڑا المیہ ہے، پورے نہیں ہیں ہم۔ ادخلوا فی السلم کافہ جسے کہا گیا نا، اس میں ہماری کوتاہی ہے، کمی ہے۔ دیکھیں آج مسلمان دھوکہ کون دے رہا ہے؟ مسلمان دے رہا ہے مسلمان کو۔ فراڈ کون کر رہا ہے؟ مسلمان کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ غیبت مسلمان کی کر رہا ہے، چغلی مسلمان کی کر رہا ہے۔ گویا ایک دوسرے کی جڑیں کون کاٹ رہا ہے؟ مسلمان کی کاٹ رہا ہے۔ دھوکہ دہی کون کر رہا ہے؟ سودی لین دین کون کر رہا ہے؟ رشوت کا جو بازار گرم ہے، اس کا محرک کون ہے؟ مسلمان ہے۔ بغیر پیسوں کے کام نہیں کرتا مسلمان کا نہیں ہوگا کام آپ کا۔ اس میں جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے چند ٹکوں کے لیے۔ افسوس کی بات ہے، دل کڑتا ہے۔ ہماری مجموعی حالت یہی ہے، ہماری مجموعی حالت کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ اور یہ ایسے کہہ دینے کی بات نہیں ہے، اس پہ کوڑنا چاہیے، اس پہ کوشش کرنی چاہیے۔ میں ایک واقعہ بہت پہلے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی، اور پھر میں وہ تلاش کرتا رہا، اب آ کر مجھے ملی، اور حوالہ بھی ابو داؤد شریف کی وہ حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام وعدے کی کتنی پاسداری کرنے والے ہیں۔ نادر ترین واقعہ ہے، نادر ترین آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا، کہ وعدہ کا پاس کی لحاظ رکھا، وعدے کی پاسداری کی۔ نادر ترین واقعہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ابی حمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے میں نے آقا کے ساتھ لین دین کیا۔ بہترین کام کی بات، زبردست بات۔ کوئی چیز خریدی حضور سے، میں نے کوئی چیز خریدی، ابھی آپ نے نبوت کے اعلان نہیں کیا تھا، کاروباری تھے آقا علیہ السلام، تاجر تھے، بہترین دیانتدار تاجر۔ میں نے ایک چیز لی، کچھ رقم دے دی اور کچھ رقم دینا باقی تھی۔ چیز میں نے لے لی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے، میں گھر جاتا ہوں، ابھی رقم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، میں بیٹھا ہوں یہاں۔ یہ عبداللہ کہتے ہیں، سنو عزیزو، سنو غور سے سنو، دل کی کھڑکیاں کھول کر سنو۔ یہ عبداللہ ابن ابی حمصہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں گھر گیا، کسی کام میں الجھ گیا، کسی کام میں پھنس گیا، مجھے بات بھول گئی کہ میں نے محمد ابن عبداللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں ابھی آتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیسے دے دیتا ہوں جو چیز میں نے لی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، 3 دن کے بعد، اوہ میں تو محمد بن عبداللہ سے وعدہ کر آیا ہوں۔ کہتے ہیں میں بھاگا وہیں پہنچا جہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کے گیا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے دن جب جا کر دیکھا تو آقا علیہ السلام وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں 3 دن پہلے میں بٹھا کر گیا تھا۔ آقا ڈانٹ ڈپٹ کرتے، ملامت کرتے، کچھ نہیں کہا، ایک جملہ کہا، ایک جملہ فرمایا عبداللہ تو نے مجھے زحمت میں مبتلا کر دیا، میں 3 دن سے اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں جہاں تو مجھے بٹھا کر گیا تھا۔ وعدے کی پاسداری یہ ہے۔
لینے پر تو سب کچھ قربان کر دیتے تھے نبی علیہ السلام بھی، حضرات صحابہ کرام بھی. یہاں صرف وعدے کی بات ہو رہی ہے، لینا تھا. دینے پر تو ہر حالت میں پہنچتے بٹھاتے، لیکن یہاں ایک بندے نے کہا بیٹھیے یہاں، میں آتا ہوں، وعدہ کر لیا. تو آپ 3 دن تک بیٹھے رہے ہیں. 3 دن تک کیا کردار ہے، کردار پیغمبر ہے، کیا سیرت پیغمبر ہے کہ وعدے کا یوں لحاظ رکھا، وعدے کی یوں پاسداری کی. اگر میں ہٹ گیا تو پیسے دینے والا مجھے تلاشتا پھرے گا، ڈھونڈتا پھرے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو اذیت سے بچانا ہے. مسلمان یعنی نبی آقا علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کہ ایک انسان کو ناحق تکلیف ہوگی کہ میں اس کے وقت تک بیٹھا رہا، ایک وقت تک پھر چلے جاتے، کہ ایک انسان کو تکلیف ہوگی ناحق، وہ میرے پیچھے پھرتا رہے گا اور خام خواہ وہ مارا مارا پھرتا رہے گا. اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود 3 دن تک تکلیف اور مشقت برداشت کی. کس کے پاس ہے یہ کردار؟ آج چل رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو، خیال رکھیں، ہم اپنی نسبت کی لاج رکھیں. ہم کون ہیں؟ ہماری نسبت کن کے ساتھ ہے؟ ہمارا عنوان کس کے ساتھ ہے؟ ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اس کا لاج بھی رکھیں اور آقا علیہ السلام کے کردار کو بھی دیکھیں. 3 دن تک انتظار کیا، محض وعدے کی پاسداری کی.